السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کل جمعے کے بیان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار نام لے رہے تھے۔ ابھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں مجھے بھی معلوم کرنی ہیں۔ ہاں یار، کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور ان کا تذکرہ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ بتائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو کیا سوال ہے؟ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، لقب اور کنیت بیان فرمائیے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اور خاندان بھی بیان فرما دیں۔ حضرت اگر بورڈ پر سمجھا دیں تو مہربانی ہوگی۔ بہت ہی بہترین سوال ہے۔ چلیے اپنے بورڈ پر چلتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کیا ہے، نام کیا ہے، نسب کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کہاں پر ملتا ہے۔ چلو السلام۔ اب ہم بورڈ پر آ گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، ان کا خاندان کون سا ہے، اور نسب کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ۔ نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے؟ نام کیا ہوا؟ عبداللہ۔ اب لقب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب ہیں، بلکہ دو سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ابھی ہم دو لقب پڑھیں گے۔ لقب، پہلا لقب صدیق، کیا ہے؟ پہلا لقب صدیق، اور دوسرا عتیق۔ بہت اچھا۔ نام کیا ہوا؟ عبداللہ، لقب صدیق، اور دوسرا لقب عتیق۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، کنیت ہے ابو بکر، ابو بکر۔ بہت اچھا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کیا ہے اور نسب کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام، والد محترم کا نام ہے عثمان۔ ہاں، لیکن عثمان کے نام سے مشہور نہیں تھے، مشہور تھے ابو قحافہ سے۔ ابو قحافہ ان کی کنیت ہے۔ خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہی تھا، اور اس خاندان کا نام ہے قریش۔ بہت اچھا۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کتنی پشتوں کے بعد ملتا ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ بھی دیکھیں گے۔ اب نسب، نام پہلا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں، نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو
ابن کعب، ابن کعب، ابن سعد، ابن تیم۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سے الگ ہے۔ اب بنو تیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو کہتے ہیں۔ اب تیم ابن مرہ، مرہ بن کعب ابن لوئی ابن غالب، اب آگے ابن غالب بن لوئی، ابن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ، یہ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اب دیکھیں گے عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب بن سعد بن تیم، یہاں تک تو الگ ہوا۔ اب یہ 7 پشتیں بنتی ہیں، 1 2 3 4 5 6، ساتویں یعنی ساتویں مرہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے۔